خلق الارض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین مرکز دائرہ علم و ایمان و عرفان و ایقاں محیط قرہ فعلیت و امکان محبوب رب معبود ما حرف آغاز وجود ما سلطان الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام اور تزک و احتشام کے لائق جمیع حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کے فضل اور اس کی توفیق سے مجھے آپ کو آج کے اس پروقار پرکیف درس قرآن مجید کی تقریب میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا، مل بیٹھنا اور دوست عزیز بھائیوں کا احباب کا اہتمام کرنا، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور مالک ہمیں اس سلسلہ کو اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس درس قرآن مجید کی تقریب میں ہمارا موضوع سخن ہے واہ مومن. یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی نفیس اور عمدہ مطالب و مفاہیم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. انتہائی منفرد، یکتا اور بے مثال موضوع ہے یہ. یاد رکھیں
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ وہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، ہر شے کو، ہر چیز کو تخلیق فرمانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ہر چیز کو عدم سے، نہ ہونے سے ہونے میں اور وجود میں لانے والی ذات ہمارے اللہ کی ہے۔ جمیع اشیاء اسی نے پیدا فرمائی ہیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ جہان اور اس کے علاوہ جتنے جہان ہیں، کل عالمین کو اور کل عالمین کی مخلوقات کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر مخلوقات میں سے، کل مخلوقات میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر انسانوں میں بھی آگے اللہ وحدہ لا شریک نے مراتب رکھے ہیں، مدارج رکھے ہیں، اور انسانوں میں بھی پھر ایک تفاوت رتبی موجود ہے۔ کل انسان آپس میں برابر نہیں ہیں، تمام انسان آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، اور جمیع انسانیت آپس میں یکساں برابر نہیں ہے۔ انسانوں میں بھی پھر آگے مراتب ہیں، مدارج ہیں، اور مراتب کا فرق موجود ہے۔ انسانوں میں سے پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مومن کو انتہائی اعلیٰ اور عرفہ عزت و شرف عطا فرمایا ہے، اور اسی شرف، اسی شان، اسی شرافت کا باقاعدہ طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر فرمایا۔ جو ایک انسان کو اللہ تعالی نے عظمت عطا کی، اسے شرف بخشا ہے، اس کا باقاعدہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر بیان ان الفاظ میں کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول محترم، رسول مکرم، نبی آخر الزمان کو مان چکے ہو۔ اب یہ جو یا ایھا الذین آمنو، یہ جو ٹائٹل ہے اور یہ جو ایک عنوان ہے جو اللہ تعالی نے سرکار کا کلمہ پڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جانے والوں کو دیا، یہ کتنا عظیم ٹائٹل ہے، اور یہ کتنا عظیم ایک لقب ہے، نام ہے، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اللہ وحدہ لا شریک نے جب بھی انسانوں سے خطاب کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک، جب بھی رب نے کسی نبی کی امت سے خطاب کیا، کسی نبی کے معتقدین سے خطاب کیا، اور کسی پیغمبر کے ماننے والوں سے خطاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں خطاب کیا، یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، یا ایھا الفقراء، اے فقیروں،
حضرت آدم کی امت سے خطاب کیا تو یا ایھا الفقراء سے، یا ایھا المساکین سے، اور اسی طرح آگے جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کے ماننے والوں سے اللہ نے خطاب ان لفظوں میں کیا، یا ایھا المساکین، یا ایھا الفقراء۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کا احساس دیکھیے اور شرف کا اندازہ کیجئے کہ سرکار کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں سے خطاب کیا تو یا ایھا المساکین سے نہیں، یا ایھا الفقراء سے نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کے کلیجوں میں ایمان کا نور موجود ہے، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت موجود ہے، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان کی چاشنی اور لذت موجود ہے، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان کی مٹھاس اور حلاوت موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الفقراء، ہم فقیر ہیں، یا ایھا المساکین فرما سکتا تھا، اور وہ فرماتا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ٹھیک نہیں کہا، معاذ اللہ ایسا کہنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے کتنا کرم کیا کہ اس نے ہمیں اپنا نام، صفاتی نام مؤمن عطا فرمایا ہے۔ مؤمن، قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ تو یہ مؤمن اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یہ مالک کا۔ اللہ نے وہ اپنا نام اٹھا کے اپنے حبیب کے ماننے والوں کا نام رکھ دیا اور ہمیں اپنا صفاتی نام دے دیا۔ ہم اب بھی کہیں کہ ہم گئے گزرے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ نے ہمیں بڑی حیثیت دی ہے اور اس نے بڑا شرف عطا کیا ہے، اس نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے، اس نے بہت بڑی شان عطا کی ہے، اور ساری شانیں چھوڑ دیں، ایک اس چیز کو لے لیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا قرار دیا، اس نے ہمیں مومن ڈکلیئر کیا، اس نے ہمیں ایماندار قرار دیا، اس نے ہمیں صاحبان ایمان ہونے کا ٹائٹل دیا۔ اس سے بڑا اور میرے بھائی اعزاز کیا ہوگا کہ اس نے اپنا نام اٹھا کے وہ نام اپنے حبیب کے ماننے والوں کا رکھ دیا۔ فرمایا میں بھی مؤمن، میرے حبیب کے ماننے والے بھی مؤمن۔ اب یہ مؤمن کا ٹائٹل دے دیا ہمیں، فرق ضرور ہے، اللہ مؤمن ہے تو وہ ایمان دینے والا ہے، ہم مؤمن ہیں تو ایمان کا نور وصول کرنے والے ہیں۔ فرق ہے اپنی جگہ، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ بھی مؤمن بندہ بھی مؤمن، یہ تو برابری ہو گئی۔ یہ گڑبڑ تو ان لوگوں کے نزدیک ہوگی جو کہتے ہیں اللہ کو بھی اگر مددگار مانا جائے، بندے کو بھی مددگار مانا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ تو ان سے پھر بندہ پوچھے اللہ بھی مؤمن بندے بھی مؤمن، یہاں شرک نہیں ہوتا؟ جب یہاں نہیں ہوتا تو اللہ بھی داتا ہے، علی بن عثمان حجویری بھی داتا، یہاں کیسے شرک ہوتا ہے؟ تو یہ شرک اتنا عام نہیں کرنا چاہیے، انتہائی سوچ سمجھ کر خوب غور و خوض کر کے 100 مرتبہ احتیاط چاہیے ایک مسلم کو مشرک قرار دینے کے لیے، 100 مرتبہ
100 مرتبہ سوچنا چاہیے ایک بندے کو کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے پر مشرک ہونے کا الزام دھرنے کے لیے پہلے سوچے، غور کرے کہ میں ایک مسلمان کو معاذ اللہ مشرک قرار دے رہا ہوں جو سرکار کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام کے جمی عقائد کا ماننے والا ہے، تعلیمات اسلام پر مکمل اس کا اعتماد ہے، ایسے بندے کو شرک کے کھاتے ڈالتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، 100 مرتبہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن، فرمایا میں بھی مؤمن اور اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والو تم بھی مؤمن، تمہیں میں اپنا صفاتی نام دیتا ہوں۔ تو پھر ہم اس لیے کہ یہ میں نے اس لیے کہا نا کہ واہ مومن، واہ مومن کیا تیری شان ہے، تجھے رب نے ایک تو اپنا جو ہے وہ خاص نائب بنایا ہے اور تجھے اپنا خلیفہ زمین میں مقرر کیا ہے، تیرا یہ شرف، اور ایک یہ سوچ کہ تجھے اللہ نے اور شانوں کے ساتھ ساتھ اپنا صفاتی نام دے کر یہ مؤمن والی شان بھی عطا فرمائی ہے۔ مؤمن، اور ایک دو جگہ نہیں، اللہ قرآن مجید کے اندر، میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں، تقریباً قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک 89 مقامات پر اپنے حبیب کے ماننے والوں کو ایمان والوں کے اس ٹائٹل سے خطاب کر چکا ہے۔ تقریباً 88 یا 89 88 یا 89 مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک نے سرکار کے غلاموں سے خطاب اس انداز میں کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا؟ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو مجھے اور میرے حبیب کو مان چکے ہو، اے وہ لوگو جو کلمہ اسلام پڑھ چکے ہو، اے وہ لوگو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ چکے ہو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک مؤمن کا یہ ٹائٹل دیا، تو اس کے ذریعے مقصود یہ تھا کہ ایک انسان کو عزت اور عظمت مل جائے، اس کو شرف اور کمال مل جائے، اور پھر اس کی حکومت اور اس کی عظمت، سطوت، رعب، دبدبہ، اس کا مرتبہ، شان اس کی پوری کائنات میں پذیرائی ہو جائے، ایک چرچا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں مومن کے اس انتہائی محبوب اور پیارے لفظ سے یاد فرمایا ہے، اور ہمیں اس سے مخاطب فرمایا ہے، اس سے خطاب کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کعبے کو خطاب کرتے ہوئے، سنن ابی داؤد کی یہ روایت، سرکار نے فرمایا واللہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من کا، اے کعبہ میرے رب کے دربار میں میرے ایک غلام کی عظمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ مومن کی عزت، لحرمت المومن، مومن کی عزت اور مومن کا وقار اور اس کی عظمت، فرمایا میرے رب کے دربار میں کعبہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کو جتنا پیار ایک مومن سے ہے اتنا پیار تجھ سے نہیں، جتنی عظمت اللہ نے ایک مومن کو عطا کی ہے تجھے نہیں عطا کی۔ تو فرمایا کعبے کی عظمت سے بھی ایک مومن کی عظمت اور شان زیادہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں واہ مومن، ہے واہ مومن، واہ مومن۔ واہ کہتے ہیں یہ کلمہ تحسین ہے،
اور کلمہ آفرین ہے اور کلمہ تعریف ہے، کلمہ توصیف ہے۔ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھنا واہ کے کیا کیا معنی ہیں۔ تو یہ واہ کا جو لفظ ہے نا، ایک تو استعمال ہوتا ہے تحسین کرنے کے لیے، کسی کے حسن اور اچھائی کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں واہ کمال کر دیا، کہتے ہیں نا واہ کمال کر دیا، واہ کیا بات ہے، شاباش، مرحبا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ سارے واہ اس جگہ بولا جاتا ہے۔ اور انگلش میں آپ کہتے ہیں ہاؤ جوائفل، بڑی خوشی کی خبر ہے، کیا بات ہے، مرحبا ہے، وٹ این آئیڈیا، کیا زبردست خیال ہے، ہاؤ گریسفل، کتنی بڑی عزت کی بات ہے، ڈن ونڈرفلی، کمال کر دیا، ویل ڈن، بہت اچھے۔ یہ سارے لفظ واہ کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں اور یہ واہ کے اندر یہ سارے معنی موجود ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں واہ مومن، کیا بات ہے، اللہ نے تجھے کتنا شرف عطا فرمایا ہے، تجھے مالک نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، تجھے کتنا مقام اور رتبے سے نوازا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم شانوں کا مالک بنایا ہے۔ آج ایک مومن کلمہ پڑھنے والا وہ اپنے مقام کو نہ سمجھتا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ آج اس دور میں بہت سارے لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے صاحبان ایمان، ایمان کا یہ عالم ہے اس قدر کمزور ہو گیا کہ مغرب کو، انگریز کو اور اپنا اسلام دشمن لوگوں کو اپنا نمونہ بنائے پھرتا ہے اور اپنے لیے ان کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور ان کو سامنے رکھ کے اپنی وضاحت بناتا ہے، انہیں سامنے رکھ کے اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتا ہے اور سرکار مدینہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے صورت، چال اور ڈھال میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا کلمہ پڑھنے والے کو، ایمان والے کو ایسا بے مثال مقام دیا کہ یہ پوری کائنات میں سب سے عظیم مقام رکھتا ہے، باقی ساری دنیا کو اس کی اتباع کرنی چاہیے، نہ یہ کہ یہ اٹھ کے کسی اور کی اتباع اور کسی اور کی اپنا پیروی اور پیروکار بن جائے۔ تو حضور سید عالم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مومن، مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، اس کا کیا وقار ہے؟ فرمایا اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کا ایک سطوت اور اس کے شرف کا یہ عالم ہے کہ اسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا نائب اور پوری کائنات پہ حکمران بنایا ہے، اسے یہ ساری شانیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ نقل کرتے ہیں ان کی جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے اپنا ویری ہیں اور اسلامی عقائد اور تعلیمات کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور انہیں نمونہ بنایا ہوا ہے، ان کو سامنے رکھ کے ہم اپنے معاملات کو ایک طے کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، ہماری مکمل ارینجمنٹ، مینجمنٹ ان کے نظام اور ڈسپلن کے مطابق ہو چکی ہے۔ مقصد کیا ہے یہ سارا کرنے کا؟ کرتے اس لیے تاکہ ہم معزز بن جائیں، ہم ایک صاحبان عزت بن جائیں۔ بدقسمتی سے وقت ایسا آ گیا، دور ایسا آ گیا، شعور بالکل ختم ہو گیا اور سینس نام کی کوئی شے نہیں رہی اور سوچ فکر بالکل وہ مر چکی ہے۔ آج لوگوں نے ذلت کو عزت سمجھ لیا ہے اور عزت کو معاذ اللہ ذلت کا نام دے دیا ہے۔ عزت تو تھی سرکار کی غلامی میں، عزت تو تھی سرکار کے نظام میں،
عزت تو تھی اور ہے نبی کریم علیہ السلام کے سسٹم میں اور سرکار کے ڈسپلن میں، لیکن ہم نے عزت اور کامیابی اور اپنے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ فخر، وہ انگریز کے بنائے ہوئے نظام کے اندر سمجھ لیا اور اس نظام کو لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم معزز بن جائیں، ہم باعزت بن جائیں، ہم محترم ہو جائیں۔ یاد رکھیے، محترم ہونا، معزز ہونا اور صاحب شان اور وقار اور فضیلت ہونا، یہ سارا کچھ یہ منحصر ہے سرکار کی غلامی پر۔ کس پر منحصر ہے؟ سرکار کی غلامی پر۔ اگر کوئی نبی اکرم علیہ السلام آپ کی غلامی نہیں کرتا اور سرکار کی غلامی سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی عزت اور کوئی شان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقار اور کوئی عظمت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے خدا کی قسم عمر کو یہ جتنا کچھ ملا، یہ جتنا اعزاز، شرف، مقام، رعب، دبدبہ، سطوت اور یہ سلطنت اور یہ حکومت، آج 40 لاکھ مربع میل پر میں عمر جو حکمرانی کر رہا ہوں تو یہ خدا کی قسم میرے کریم آقا کی غلامی کا صدقہ ہے، یہ سرکار کی نوکری اور چاکری کا صدقہ ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی دہلیز کا نوکر بننے کے صدقے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو ہم نے آج عزت کو تلاش کرنا شروع کر دیا افرنگی دکانوں پہ ہے، ہم نے آج عزت کو، کامیابی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اپنا انگریز اس کے بازار میں اور اس کے گلی محلے اور اس کے دیار میں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنا آئیڈیل گنبد خضرا کے مکین کو بناتے اور ان کی ذات کو سامنے رکھتے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات میں کامل نمونہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے محمد کی ذات ہے، کہ جو اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی کامل طریقے سے مطابقت اختیار کی جائے تاکہ عزت اور عظمت صحیح معنوں میں نصیب ہو سکے۔ لیکن آج اگر کوئی اسلام کی بات کرے، سرکار کے نظام کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، قرآنی ایک نظام اور ڈسپلن کی بات کرے تو اسے کہہ دیتے ہیں یہ پرانی وہ ایک دقیانوسی سوچ رکھنے والا ہے، یہ پرانے ذہن کا مالک ہے، ذرا اب آگے نکلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں ذرا جدت کی طرف آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہاں جدت بھی ٹھیک ہے، لیکن عقائد میں، تعلیمات میں، نظریات میں، معمولات میں ہمیں جدت نہیں چاہیے، ہمیں وہی قدامت چاہیے جو سرکار 1400 سال پہلے دے کے گئے تھے اور ہمیں اس کو لینا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید کے اندر بڑا واضح اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اپنا یہ لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کے منافقین کو، غیر مسلموں کو، بے ایمان لوگوں کو اپنا دوست مناتے ہیں۔ کیوں؟ کہا ایبتغون، کیا یہ تلاش کرتے ہیں العزہ، ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان لوگوں کے ہاں اور ان کے پاس بیٹھ کر جا کے ان کی نقل کر کے ان کا نظام لے کے ان سے دوستی اور تعلقات استوار کر کے ان سے مراسم قائم کر کے اور ان سے نشست و برخاست کر کے اور انہیں اپنے لیے آئیڈیل بنا کے یہ چاہتے کیا ہیں؟ عزت تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سن لو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری وہ اللہ کے اختیار میں ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو پھر آؤ میرے دربار کی طرف، اگر تمہیں عظمت چاہیے تو آؤ میری دہلیز کی طرف، اگر تمہیں شرافت چاہیے تو آؤ میرے دربار کی طرف، اگر تمہیں نجابت چاہیے تو آؤ میری دہلیز کی طرف، میرے یار کے دربار میں آؤ، تمہیں عظمت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شان بھی ملے گی۔
اور تمہیں وقار بھی عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت دینے والی ذات تو میری ذات ہے، عظمت دینے والی ذات تو میری ذات ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، اللہ ساری سلطنت اور ساری بادشاہیوں کے اوپر تیری بادشاہت ہے، تو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، عزت جس کو دیتا ہے تو ہی عطا فرماتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت ملک عطا کرتا ہے، اور وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، اے اللہ ساری خیر تو تیرے قبضہ قدرت میں موجود ہے، تیرے اختیار اور تیرے کنٹرول میں ہے، تو عزت اگر کسی نے لینی ہے تو اسے کم از کم عزت لینے کے لیے لا محالہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اس کو تلاش کرنا ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نظام کو سامنے رکھنا ہوگا اور اس کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اے لوگو یاد رکھو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اللہ کی عزت اپنی ہے، اسے کسی نے دی نہیں، اور رسول کو عزت اس مالک نے عطا فرمائی ہے، اور رسول کے صدقے صاحبان ایمان کو بھی اس نے عزت عطا فرمائی ہے، تو ایمان والوں کو اللہ نے ایک شان سے نوازا ہے، تو ہمیں اس اپنے جس کو کہتے ہیں ڈسپلن میں رہ کر پھر عزت کو تلاش کرنا چاہیے اور عزت کو اپنانا چاہیے۔ جب ہم اس نظام سے قرآن اور اسلام سے باہر ہو کر عزت کو تلاش کریں گے تو اس صورت میں عزت کبھی نہیں ملے گی۔ آپ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، بڑے بڑے اس کائنات میں لوگ آئے ہیں، نمرود جیسے، فرعون جیسے، شداد جیسے، قارون جیسے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ جیسے، جو اپنے جیسا کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن آج بتاؤ ان کا نام کہیں ہے؟ آج ان کے حوالے سے کوئی اپنا لوگوں کے ہاں احترام کا جذبہ اور احترام کا تصور اور خیال کہیں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ کالے رنگ کا وہ بندہ کہ جو حبشہ سے بکتا بکتا مکہ المکرمہ پہنچا تھا، جس کی اپنی ذاتی حیثیت یہ تھی کہ وہ غلام تھا۔ کیا تھا؟ غلام تھا، اس کے ذاتی اپنے پلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی شے نہیں تھی، وہ کسی کے سہارے جیتا تھا اور کسی کے سہارے وہ اپنا پلتا تھا۔ بکتے بکتے مکہ المکرمہ پہنچا، تو وہاں پہنچا تو اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی، لیکن عزت کفر میں نہیں، نبی کی غلامی میں آنے کی وجہ سے عطا فرما۔ الدر المنصور کے اندر امام سیوطی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح ہوا نا تو سرکار مکہ المکرمہ پہنچے، اور سرکار نے وہاں پہنچ کے نا کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے ابو طلحہ جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں اور ایک وقت تھا کہ اس سے میں نے چابیاں مانگی تھیں تو اس نے مجھے نہیں دی تھیں، بلاؤ اس کو۔ آج بلایا تو ابو طلحہ آئے اور بڑے ڈرے ڈرے، سرکار نے فرمایا میں تجھے ڈرانے نہیں آیا، میں تو تجھے امن کا
پیار کا، محبت کا دلاسا دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں ہیں وہ چابیاں جو ایک وقت تو نے مجھے میرے مانگنے کے باوجود نہیں دی تھی؟ اس نے لائی چابیاں، آپ کے ہاتھ میں تھما دی، سرکار نے پکڑی، اور پکڑنے کے بعد کعبے کا دروازہ کھولا، اندر جانے لگے تو ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ تجھ سے ہم نے مانگی تھی، تو نے تو نہیں دی تھی، لیکن آج یہ میرے کنٹرول میں ہیں، جس کو میری مرضی آئے میں دوں، لے میں تجھے ہی دیتا ہوں، جب تک تو رہے گا تجھ سے کوئی اور ان چابیوں کو نہیں لے سکے گا۔ اس کو کہتے ہیں عزت دینا، اس کو کہتے ہیں وقار دینا، عظمت عطا کرنا۔ اب چابیاں دیں، سرکار اندر جانے لگے تو جانے سے پہلے حضرت بلال حبشی کو ساتھ لیا۔ بلال کعبے کے اندر سرکار کے ساتھ اندر جا کے نماز پڑھی۔ جب اندر نماز پڑھ کے باہر نکلے نا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے آئے، کہا بلال مجھے وہ جگہ بتاؤ، میرے سونے مدنی نے کعبے کے اندر آ کے نماز کون سی جگہ پڑھی تھی؟ حضرت بلال حبشی نے آ کے بتایا یہ اس جگہ نماز پڑھی تھی۔ اب بڑے بڑے چودھری باہر کھڑے ہیں اور بلال کالے رنگ کا وہ ساتھ نبی کے اندر چلا گیا ہے۔ ایک وقت تھا یہی مکہ، اس میں بلال کو زد و کوب کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اتنا ستم کہ ستم بھی خون کے آنسو ہوتا تھا، اتنا ظلم کے ظلم بھی معافی مانگتا تھا۔ ایسی تکالیف، مصائب کو، پریشانیوں کو برداشت کیا، کس کی خاطر؟ سرکار کی غلامی کی خاطر۔ کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن سرکار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہی مکہ، وہی حرم، وہی صحن کعبہ آج بلال کی عظمتوں کا اظہار ہو رہا ہے ہیں۔ اور سرکار اندر سے باہر آئے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو حکم دیا، فرمایا بلال امرا بلالا ان یؤذن فوق الکعبہ، اے بلال اب کعبے کی چھت پہ چڑھو اور آذان دو۔ وہ اذان جو مدینہ طیبہ میں تم دیتے ہو، آج وہ اذان کعبے کی چھت پہ چڑھ کے دو۔ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھے، آذان دی، سبحان اللہ۔ ایک غلام ہے، آج بڑے بڑے چودھری نیچے کھڑے ہیں، اس غلام کو یہ تاجوری کا تاج کس کے صدقے ملا ہے؟ سرکار کے صدقے ملا ہے۔ اس غلام کو ایک اپنا سروری کا یہ جو ایک اللہ نے تاج نصیب کیا تو یہ سرکار کی غلامی کے صدقے عطا کیا کہ آج بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا۔ وہاں اذان دینے لگے نا تو 3 بندے بولے، کہنے لگے